اگر ایک ماں اپنے جوان اولاد کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہے تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ بھری جیب سے دنیا کی پہچان ہوتی ہے اور خالی جیب سے اپنوں کی۔ بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہے، جاتے جاتے ساری رونق اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ بیٹیوں کو تو اس لیے تو نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کو ان سے نوکریاں کروانی ہے، ارے بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کل کو خدا نہ خواستہ برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، کسی کی محتاج نہ ہو۔ زندگی میں ایثار قربانی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا سیلف لیس ہونا بھی اچھا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ نرم دل خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ امید انسان سے مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی، ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہے، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم جس پر اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا، وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ کسی سے ناراض بھی ہو تو اسے بھوکا رہنے نہیں دیتا۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل گھڑی رات کا آخری حصہ ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو زخمی، تمہاری ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ اے کائنات کے مالک، میرے پیاروں عزیز رشتہ داروں کی اور جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں ان سب کی دلی مرادیں، تمنائیں
اور امیدیں پوری فرما۔ اے اللہ ان کو عزت، صحت، محبت، دولت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ایمان و صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائی عطا فرما اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ بیچ میں ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس اور پھر جوڑوں کا ایک نظام۔ انسان تو اپنے لیے ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتا اور میرے رب نے تو پورا وجود دے دیا۔ بے شک اس کی رحمت بہت وسیع اور حکمت بھی کمال، بے شک سبحان اللہ۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے۔ اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ جس گھر میں بچپن بیتا وہ باپ کا گھر کہلایا، جس گھر میں بیاہ کے آئی وہ شوہر کا گھر کہلایا، دھوپ چھاؤ سہی جہاں وہ آج بیٹے کا گھر کہلایا۔ ساری عمر زندگی گزر گئی اپنے ان گھروں کو سنوارنے میں، آج پتہ چلا میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہے، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دل کی ہانڈی میں جو پکتا ہے اس کا ذائقہ زبان پر آ رہتا ہے۔ یا اللہ تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ پریشان مت ہوا کرو، جب دل گھبرائے کسی بات سے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ گھٹیا لوگوں کے پاس پیسے آنے سے ان کے گھر پکے اور کپڑے تو اچھے ہو جاتے ہیں، مگر ان کے اندر کا خاندانی گھٹیا پن نہیں جاتا۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ داری سے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے خون کا رشتہ ہوتا ہے اور دوستوں سے دل کا رشتہ۔ دل وہ چیز ہے جو سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے بولے اور خود کو حوصلہ دے تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے۔ دل کے خوبصورت لوگ صرف قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ خوش رہنے کے لیے خود کو بدلے، صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہے، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہے۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کرے تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف 2 چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت اور نسب کا۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔